ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ گزشتہ کی ویڈیو میں ہم نے اردو گرامر سے متعلق مفید معلومات سے استفادہ حاصل کیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آج اردو گرامر کی اگلی کڑی یعنی یہ اردو کے حصہ 2 کی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ کی طرح سے اسی طرح پسندیدگی کا اظہار فرمائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کی وضاحت کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ ہم اسم، صفت، ضمیر، مؤنث، مذکر کو مزید مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے بنا کسی تمہید کے تاخیر نہ کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اسم اس کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ اردو گرامر میں اردو جملے کی درستگی اور اردو جملہ بندی کے لیے گرامر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس میں ایک ہے اسم۔ اسم کی تعریف ہوتی ہے لفظ جو کسی شخص، چیز، جگہ یا خیال کا نام بتائے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اس کو مثالوں کے ذریعے سے یوں سمجھتے ہیں کہ لڑکا اسکول گیا، کتاب میز پر ہے، لاہور خوبصورت شہر ہے، محبت انسان کو جوڑتی ہے۔ تو اس میں اسم جو ہے لڑکا، کتاب، لاہور، محبت، یہ جو ہے اسم ہے، یعنی یہ کسی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یا کسی تصور کے بارے میں اس کو بتانا، اس کو واضح کرنا، یہ جملے میں اسم کہلاتا ہے۔ جو کہ ہم نے یہاں پر دیکھے، یہ جو لڑکا ہے، لاہور ہے، محبت ہے، یہ جملوں میں اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے صفت۔ صفت لفظ کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صفت کسے کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لفظ جو اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کے جملے میں ہم نے اسم دیکھے کہ کسی شخص یا خیال کے بارے میں وہ لفظ حرف جو پیش کرتا ہے اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اب صفت یعنی کہ جو اسم کی خوبی یا خامی کو بیان کر دے، جیسے ہم نے نیک آدمی، تو نیک جو ہے یہ صفت ہے۔ خوبصورت بچی، خوبصورت صفت بچی اسم۔ اب لمبا درخت، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، باریک ہونا، یہ صفت ہے، یہ بچی صفت، خوبصورت صفت ہے، بچی جو ہے اسم ہے۔ نیک آدمی یعنی کہ آدمی ہے، نیک جو ہے یہ اس کی صفت ہے، یعنی کہ اچھا ہونا۔ پیارا بچہ، پیارا جو ہے یہ صفت ہے اور بچہ جو ہے یہ اسم ہے۔ دوسرا جو ہے ضمیر۔ جس لفظ کی جگہ اسم نام استعمال نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ آ جائے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسم دیکھے، شخص یا خیال کو بیان کرنے والا لفظ اسم کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اسم کے بجائے اس صفت بیان کرنے والا جو لفظ ہوتا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں، جیسے نیک صفت ہے، لمبا صفت ہے۔ اب اسی طرح سے ضمیر کو سمجھتے ہیں۔ ضمیر کیا کہلاتا ہے؟ جس جگہ لفظ کا استعمال، اسم کا استعمال نہ ہو، اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ آ جائے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے احمد اسکول گیا، یہ ایک جملہ ہے، وہ بہت خوش تھا، یہاں وہ احمد کی جگہ آیا، یہ ضمیر ہے۔ یعنی کہ ہم کسی شخص کے بارے میں، یعنی کوئی شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ اسم کہلاتا ہے۔ اب اس کی جگہ ہم کچھ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بہت خوش تھا، یہاں پر وہ جو لفظ ہے احمد کی جگہ آیا تو یہ ضمیر کہلاتا ہے۔ اور ضمیر میں اس سے زیادہ بھی بہت سے لفظ آ سکتے ہیں، اس کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہے، جیسے یہ، وہ، لوگ، ہم، تم، تمہارا، یہاں، وہاں، یہ جو ہوتے ہیں یہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مذکر اور مؤنث کو تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ مذکر اور مؤنث کیا ہوتا ہے، یعنی کہ میل فیمیل جو ہوتے، لیکن اس کو اردو گرامر سے متعلق بھی ہم اس نگاہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مذکر تعریف یعنی جو لفظ مرد یا نر کے لیے استعمال ہو، یعنی کہ میل کے لیے استعمال ہو، اسے ہم مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، باپ، استاد، شیر۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میل کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کتاب، یہ عام طور پر مؤنث ہے مگر بعض اوقات پر بطور مثال برعکس بھی بتایا جاتا ہے۔ مؤنث تعریف وہ لفظ جو
عورت یا مادہ کے لیے یعنی کہ فیمیل کے لیے، فیمینائن یعنی کہ فیمیل کے لیے استعمال ہو اسے ہم مؤنث کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکی، ماں، استانی، جیسے ہم استاد کہتے ہیں تو یہ اب ہم کوئی اگر یہ بتائے کہ میرے استاد فلاں فلاں شخص تھے تو اگر ان کے کوئی باجی ہوتے تو ہم ان کو استانی کہہ سکتے، استانی کہنا پڑے گا کیونکہ وہ مؤنث تھے۔ تو جیسے لڑکی، ماں، استانی، شیرنی، گائے، اس کے علاوہ بکری، اس کے علاوہ بھی جو فیمینائن میں آتے ہیں اسے ہم مؤنث کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جس میں ہم نے دیکھے کہ اسم، صفت، ضمیر، مؤنث اور مذکر، اس کو ہم ایک مختصر انداز میں یوں سمجھیں گے کہ اسم جو ہے وہ لفظ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز یا خیال کے بارے میں بتائے، اور صفت وہ ہے جو اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، جیسے نیک ہے اور بدصورت ہے، خوبصورت ہے، اور جیسے ضمیر ہے، ضمیر کے اندر اشارتاً ہم جو کہتے ہیں کہ وہ یہ ہم تمہارا، یہ جو ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ مذکر اور مؤنث، مسکولائن اور فیمینائن، یعنی کہ میل فیمیل کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے اسے ہم مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز۔